السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یا ایہا الناس نہیں کہا، یا ایہا العالمون نہیں کہا، یا ایہا الجن و ملائکہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ترین لوگ ہیں، یعنی کہ ایمان والے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان ہی کی بدولت اور ایمان ہی کے بلبوتے پر انسان یا تو جہنمی قرار دیتا ہے یا پھر جنتی قرار ہوتا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ میں نے کہیں پر یہ بات سنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مولوی حضرات بار بار اللہ رب العالمین کی ڈر کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر اپنی مخلوق کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمان کی صفت آپ نے سنی ہے، رحیم کی صفت آپ نے سنی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کو کسی پیمانے کے اندر آپ اس کو احاطے میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ بعض احباب نے کہا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ نہیں، بلکہ 70,000 ایک طرف، 70 لاکھ ایک طرف، 70 کروڑ ماؤں کی محبتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو جہاں پر اللہ رب العالمین ڈر کی بات کرتے ہیں، عذاب علیم کی بات کرتے ہیں، عذاب شدید کی بات کرتے ہیں، عذاب عظیم کی بات کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اللہ پاک اپنے رحمان ہونے کی، اپنی رحیم ہونے کی، اپنے مشفق ہونے کی بات بھی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل تھا، اور یہ بڑا خوبصورت ترین عمل تھا کہ جب آپ کو یہ پتہ چلتا کہ بھائی کہ کوئی شخص بے نمازی ہو رہا ہے، یا پھر نمازوں سے غفلت کر رہا ہے، یا پھر گناہوں میں زیادہ الجھ رہا ہے، یا پھر شراب نوشی کی طرف جا رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کی طرف خط لکھواتے تھے، اور اس خط کے اندر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر اس کے بعد پہلے اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت ایسی ہے، اللہ کی رحمت ویسی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے حوالے سے اگلے بندے کو یقین دلایا کرتے تھے۔ رحمت کی بات ختم ہونے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین کے ڈر اور اس کے خوف اور اس کے عذابات کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والے ہیں یا ڈرانے والے ہیں یا پھر کسی اور طرح کا خوف ڈالنے والے ہیں، نہیں، بلکہ ان اللہ لا يحب الظالمین۔ جب اللہ رب العالمین خود ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ظلم کیسے کریں گے؟ تو اللہ جو ڈر بٹھانا چاہتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، وہ ڈر ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اور ڈر سے کیا مراد ہے کہ ہم بددیانت ہونے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں، خیانت کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں، سود کھانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں، دل آزاری کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں، کسی کو گالی دینے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں، گناہ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں کہ دنیا کا کوئی آدمی آپ کو دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ڈر سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے خرافات سے، بدعات سے، شرکات سے، غیبت سے، منافقت سے، ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے، بچتا ہے، اللہ کا وہ بڑا محبوب ترین ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو حق کا تقاتہ ہی، جس طرح کہ اس سے ڈرتے رہنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یاد رکھو اے ایمان والو، موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر دستک نہ دے، تمہاری اور موت کی فرشتے کی ملاقات نہ ہو، حضرت اسرائیل تمہارے دروازے پر نہ آئے یہاں تک کہ تم پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے، جب کسی کے ہاں پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، ولادت ہونے والی ہوتی ہے، تو گھر والوں کا اس کا علم ہو جاتا ہے، پڑوسیوں کو علم ہو جاتا ہے، عزیز و اقارب کا علم ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں مہینے کے بعد، فلاں ایام کے بعد، فلاں ہفتوں کے بعد فلاں گھر کے اندر ولادت ہونے والی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن موت کا ایک ایسا سیٹ اپ ہے
کہ کوئی مائی کا لال اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ فلاں جگہ پر فلاں سال میں فلاں مہینے میں فلاں وقت کے اندر اس کی موت واقع ہو جائے گی، کوئی بندہ اس بات کا اعلان نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، بزرگ بھی جا رہے ہیں۔ ابھی باپ زندہ ہے تو پوتا رخصت ہو چکا ہے، پوتا زندہ ہے تو باپ رخصت ہو چکا ہے۔ تو موت کا ایک ایسا سیٹ اپ اللہ پاک نے تیار کیا ہے کہ یہ انسان کی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کہا کہ موت کے فرشتے کے ساتھ تمہاری ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس آیت سے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جس طرح موت ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے، اپنے کنٹرول کے اندر ہے، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم پورے کے پورے مسلمان ہو۔ در حقیقت مسلمان ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ مسلمان نام سے نہیں ہوتا، کسی کا نام عبداللہ ہے تو وہ پکا مسلمان ہے، عبد الرحمن ہے تو وہ پکا مسلمان ہے، کسی کا نام اگر کشن ہے تو وہ پکا کافر ہے، نہیں، بلکہ مسلمانیت کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، فرما برداری کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بڑی محبت کے ساتھ ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی منٹ، کوئی بھی سیکنڈ، کوئی بھی گھنٹہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، بلکہ وہ قدم قدم کو سوچ سمجھ کے رکھتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ موت کا فرشتہ تم سے نہ ملے یہاں تک کہ تم پورے کے